اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چند کلمات عاجزانہ عرض کرنے کے بعد انشاءاللہ پھر آیت الکرسی کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہوں نے انتہائی نازک اور اہم اوقات میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی سعادت حاصل کی۔ آپ کو اپنے قول کے ذریعے، اپنے جسمانی طاقت کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے جہاں تک ہو سکا فائدہ پہنچانے کی کوشش کی۔ اگرچہ یہ خدمت کا قبول کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ پر احسان ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کوئی ذاتی مفادات تو لیے نہیں، جو آپ نے خدمت کی وہ الگ بات ہے، اور صدیق اکبر نے بھی دین کے لیے سارا معاملہ کیا، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کے ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے بھی مجھ پر احسان کیا اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بدلہ دنیا میں ہی اس کو، جو احسان جس نے مجھ پر کیا میں نے اس کا بدلہ دنیا میں اس کو دے دیا، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ خود اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت عطا فرمائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی آخرت محفوظ ہے۔ اگر کوئی کسی لحاظ سے شبہ کرے نا کہ جی وہ آخرت میں پھنس جائیں گے فلاں فلاں، جو آج کل ہمارے ماحول چل رہے ہیں یہاں پر، کہ وہ چیزیں جو ہمارے اکابرین نے حکمت بالغہ سے پوشیدہ رکھیں، بہت سے امور پر کلام نہ فرمایا، آج ہیرو بننے والوں نے ان چیزوں کو کریت کر نکال کر پبلک میں ڈسکس کیا اور اس طرح اپنی ہائپ بنا لی، اور لوگ ان کو دیکھنا شروع ہو گئے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، بلکہ یہ گمان کیا کہ شاید جو ہمارے اکابرین تھے وہ خائن تھے کہ انہوں نے ہم سے باتیں چھپائیں، اور دیکھو یہ آیا ہے مخلص نکل کے 15ویں صدی ہجری میں، جس نے نہ عالم بنا نہ درس نظامی پڑھی، لیکن یہ ہے مخلص، یہ کریت کے نکال کے سب چیزیں بتائے گا، اور لوگ اس میں حیران ہوتے ہیں۔ بات اچھا یہ بھی ہوا تھا، ہمیں تو نہیں پتا تھا، یہ ہوا تھا ہم نے آج تک نہیں سنا تھا۔ بھائی وہ سب کو پتہ ہوتا ہے، جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو تاریخ کا ادنا سا بھی طالب علم ہے اس کو بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن ہر بات پبلک کے سامنے ذکر نہیں کی جاتی۔ ہر چیز کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے گھر کے معاملات کتنے لوگوں کے سامنے ڈسکس کرتے ہیں؟ آپ کے گھر میں 10 دفعہ ماں باپ کی لڑائی ہوئی ہوگی تو پورے خاندان کو سناتے ہیں آپ جا کر۔ آپ کے خاندان میں آپ کے ایک نکل آئے ہونہار بچہ، اور وہ آپ کے ماں باپ کی ساری باتیں باہر بتائے اور کہے کہ دیکھو یہ چھپایا تھا سب میرے گھر والوں نے، نہ میرے بھائی نے بتایا، نہ بہن نے بتایا، نہ چاچا ماما، میں بتاؤں، تو میرے خیال میں آپ اس کی تعریف تو نہیں کریں گے، اس کی مذمت ہی کریں گے۔ یہ قابل تعریف کام کہاں ہوتا؟ تو بہرحال جو یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے لیے آخرت میں کوئی خطرات ہیں، وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ اجتماعی طور پہ اللہ نے ان کے بارے میں ازل سے اعلان فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتنے خوبصورت کلمات،
تو آپ کی انفرادی خصوصیات میں سے پہلی خصوصیت کے مردوں میں سے اور وہ بالغان میں سے، اور اپنی قوم میں ایک معتبر حیثیت رکھنے کے باوجود پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آنا۔ تو ایک تو بالغان میں سے، نابالغ اگر کوئی بچہ ہو تو چلو جوش میں آ کے کر سکتا ہے، اس کو شاید اتنا حالات کا اطراف کا نہ پتہ ہو، وہ یہ سوچے میں تو چھوٹا ہوں، شفقت ہی کریں گے، مجھے کیا کہے گا کوئی۔ لیکن ایک بڑا آدمی جو ہوتا ہے، مرد اور بالغ، وہ زمانہ تو ایسا تھا کہ عورت بھی ایمان لا کے ظاہر کرتی تو وہ جاہل اس کو بھی زد و کوب کرتے، اور پھر ایک مرد وہ بالغ اور اپنی قوم میں مقام و مرتبہ رکھنے والا۔ یہ اس لیے بھی آزمائش میں نے اس کو خاص طور پہ ذکر کیا۔ ایک عام سا آدمی ہوتا ہے نا، وہ ادھر ادھر ہو جائے تو کچھ پتہ بھی نہیں چلتا، اور لوگ اس کو اتنا نہیں اس کے بارے میں غور کرتے یا اس کے بارے میں اتنا کلام نہیں کرتے۔ لیکن اگر کوئی اپر لیول پہ شخص وہ ہو جائے تو جیسے بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں بھی فلاں مکتب فکر کے عالم نے اپنا عقیدہ چھوڑ کر فلاں عقیدہ اختیار کر لیا، لوگ حیران ہوتے ہیں اس نے عقیدہ بدل لیا، وہ عقیدہ بدل لیا۔ تو عام آدمی کے بارے میں اتنا نہیں ہوتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم میں معتبر تھے، آپ کا ادب تھا، احترام تھا، آپ نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی، کبھی بت پرستی نہیں کی، دین ابراہیم پر تھے، اللہ نے ایسا محفوظ رکھا کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جانتا تھا کہ اس کو ان کو اپنے حبیب کے ساتھ رکھنا ہے، تو پہلے سے صفائی کا انتظام، صاف ستھرے اور اچھے بزنس مین۔ اب جب ایمان لے کر آئے تو یہ لازم بات ہے کہ جو آپ کو عزت دے رہا ہو، جو آپ کو شرف دے رہا ہو، اس کی نگاہیں بدل جائیں، اس کے رویوں میں تبدیلی آ جائے، سب سے زیادہ آپ ہرٹ ہوں گے، بہت تکلیف ہوگی۔ ایک اجنبی آدمی آپ سے کلام نہ کرے، سلام نہ کرے، وہ بھی کبھی تکلیف ہوتی ہے۔ جیسے بڑے بوڑھے آ رہے ہوتے ہیں نا، گلی سے کوئی نوجوان جا رہے ہیں، سلام نہ کریں تو وہ آپس میں کہتے ہیں آج کل کی نسل جو ہے نا بڑی بدتمیز ہو گئی ہے، ایک ہمارا دور تھا ہر بڑے کو سلام، ارے سلام بھی نہیں کرتے، حالانکہ نہ لینا نہ تھا نہ دینا تھا، لیکن انہیں احساس تھا کہ بھئی ہم عزت والے ہیں تو سلام کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر صورتحال کیا ہے کہ اتنے قوم کے معتبر شخص جن سے مشاورت کی جائے، جن کی کاروبار ڈیلنگ ہو رہی تھی، اور پھر وہ ایمان لے کر آئے، جب ظاہر کیا سب چھوڑ گئے، ہاتھ ملانا چھوڑ دیا، محفل میں وہ مرکزی حیثیتیں آپ کی ختم ہو گئیں، لوگوں کی نگاہوں میں اجنبیت ہی نہیں بلکہ نفرت بھر گئی، جن کی نگاہوں میں پیار تھا، اپنائیت تھی، اس میں نفرت نظر آئے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہ گزارش کر رہا ہوں اتنے تفصیل سے کہ ہماری اکثر عادت ہے کہ ہم بڑوں کے کارناموں کو بس یوں دیکھتے ہیں، چٹکی بجاتے ہیں، وہ ایمان لائے، یہ کیا ختم۔ ذرا اس ماحول میں اتر کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ ان کی قربانیاں کوئی معمولی نہیں ہیں۔ ہم تو اس دور میں، جبکہ اگر آپ داڑھی رکھ لیں کوئی آپ کو مارے گا پیٹے گا نہیں، آپ 5 وقت نماز پڑھیں کوئی آپ کے گھوسے نہیں مارے گا، آپ حلال کمانے لگیں کوئی آپ کو پھانسی پہ نہیں چڑھائے گا۔ ہم اس دور میں اپنے مذہب پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمیں پہاڑ کے برابر محسوس ہوتا ہے، ہیلے بہانے، جھوٹ، سامنے والے کو خاموش کروانے کے لیے الٹی سیدھی باتیں کہ میں اس لیے دین پہ نہیں چل رہا ہوں۔ آج ہم کہتے ہیں جی دین پہ چلنا مشکل ہے، میں کہتا ہوں خدا کی قسم کچھ مشکل نہیں ہے۔ آپ کے لیے تو اتنی مثالیں اللہ نے قائم کر دی ہیں، ہمارے لیے اتنی امثلہ قائم ہیں کہ ہم تو ایک دوسرے کو دیکھ کر ہی ہمت پا جائیں۔ وہ دور دیکھیں نا، صدیق اکبر ایمان لایا اور کوئی ایمان ہی نہیں لایا اس وقت۔ خواتین میں بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بچوں میں حضرت علی کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور حضرت بلال کے بارے میں، غلاموں میں یہ بات کہی جاتی ہے، لیکن سب سے مشکل تھا مرد کا ایمان لانا۔ اور صدیق اکبر جو، اور خاص طور پہ اتنے مشہور اور معروف شخص، اور جب آج آپ پولیٹیشنز کو دیکھ لیں، جو بھی آپ کی پولیٹکس چل رہی ہے، جو گورنمنٹ میں آتا ہے وہ دوسرے کے جتنے بھی قریبی لوگ ہوتے ہیں سب کو عہدوں سے ہٹا دیتے ہیں، ان پہ پابندیاں لگ جاتی ہیں، ان کی کاروباری ڈیلنگز کو متاثر کیا جاتا ہے، تنگ کیا جاتا ہے۔ اس لیے بعض لوگ جو ہوتے ہیں اپنی وفاداریاں بدل لیتے ہیں سیاسی پارٹیوں کے ساتھ، اور وفاداریاں نہیں بدلتے تو کم از کم چھوڑ کے ہٹ جاتے ہیں کہ بھئی اتنا ہم پریشر برداشت نہیں کر سکتے، کاروبار ہے، گھر بار ہے، سب کچھ، یہاں دھمکی، یہ فلاں یہ۔ اب آپ ذرا اس ماحول میں چلے جائیں،
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تمام تر اقتصادی پابندیاں، بالکل آپ کا سوشل بائیکاٹ، آپ کو تنہا چھوڑ دیا جائے، جس گلی سے گزریں لوگ وہاں سے چلے جائیں، ہٹ جائیں، یہ آسان چیز تھی؟ یہ تکلیفیں برداشت کرنا، اجنبیت برداشت کرنا، نفرت برداشت کرنا، کاروباری نقصان برداشت کرنا، یہ آسان بات نہیں تھی۔ اسی لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو سب قدردانوں میں سب سے بڑھ کے قدردان ہے، مخلوق کی بات کر رہا ہوں، آپ نے اس عظیم ہستی کی قدر فرمائی۔ چنانچہ جب ہجرت کا موقع آیا تو سب کو فرمایا، آپ کسی کو کہا حبشہ جائیں، حبشہ سے مدینہ چلے جائیے گا، کسی کو ڈائریکٹ مدینہ کا کہا۔ صدیق اکبر حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں بھی ہجرت کر جاؤں؟ فرمایا نہیں، ٹھہرو، انتظار کرو۔ تو سمجھ گئے کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ سعادت کائنات کی وہ واحد سعادت جو صدیق اکبر کو حاصل ہوئی، کسی کو حاصل نہیں ہوئی، وہ مجھے ملنے والی ہے۔ تو لہٰذا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتاتی ہیں کہ سرکار ہمارے گھر میں آتے تھے اکثر اور وہاں وقت گزارتے تھے، اور پھر ایک دفعہ سرکار نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آج رات ہمیں نکلنا ہے، تیار رہنا۔ تو انہوں نے 2 اونٹنیاں اس موقع کے لیے پہلے سے لے کے رکھی ہوئی تھی، جن کو چھپایا ہوا تھا کہیں پر، لے آئے۔ جب چلنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے صدیق، یہ اونٹ کی قیمت کیا ہے جو آپ مجھے دے رہے ہیں؟ تو عرض یا رسول اللہ میں آپ سے قیمت لوں گا، آپ ویسے لے لیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں اس کی قیمت دے کر ہی لوں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرا یہ سفر ہجرت اس سے میں کوئی ذاتی فائدہ لوں، میں چاہتا ہوں صرف یہ اللہ کی رضا کی خاطر ہو، لہٰذا پیسے دے کر لیا۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ اتنے کہا، آپ اتنا ہی دے دیں۔ اس کو کہتے ہیں بیع تولیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ تولیہ، یہ والا تولیہ نہیں ہے، یہ تولیتن جو ہے بیع کرنے کا مطلب ہوتا ہے جتنے کا آپ نے لیا آپ وہ قیمت ظاہر کر کے اور بغیر پروفٹ کے کسی اور کو بیچ دیں، اس کو بیع تولیہ کہتے ہیں۔ تو یہ عرض کیا رسول اللہ میں نے اتنے کا لیا ہے، اتنے کا ہی آپ کو بیچ دیتا ہوں۔ سرکار نے خریدا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دیکھیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو اگر مفت میں بھی لے لیتے آپ کے لیے کوئی شرعی قباحت نہیں تھی۔ آپ تو آقا ہیں، آپ مالک کائنات ہیں، ہمارے نبی ہمارے جسموں کے مالک ہیں، ہمارے ارادوں کے مالک ہیں۔ وہ اگر فرض کر لیں میرے آقا ہوتے اور کسی کے صاحبزادی کے بارے میں کہتے اس کا نکاح میں نے فلاں کے ساتھ کر دیا، کسی کو مجال انکار نہیں ہو سکتی۔ بیوی زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت زید کے ساتھ سرکار نے فرمایا، انہیں مجال انکار نہیں تھی، فرمایا میں نے تمہارا نکاح ان کے ساتھ کر دیا، ہو گیا۔ جس کے ساتھ سرکار کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، مالک کائنات، سب کے مالک۔ لیکن سوچئے کہ وہ ہستی، وہ بھی اپنے سفر ہجرت کو چاہتا ہے کہ میں اس میں کوئی ذاتی فائدہ نہ لوں، خالصتاً اللہ کے لیے، میری محنت بھی اللہ کے لیے ہو، اگر کوئی میں سفر کر رہا ہوں اس کی مشقت بھی صرف اللہ کے لیے ہو، کوئی بھی اس سے ذاتی فائدہ نہ لیا جائے۔ اس سے ہم سب کو درس حاصل کرنا چاہیے۔ ضمناً سرکار کی شان ہے، لیکن ضمناً ہمیں سوچنا چاہیے، ہم تھوڑی تھوڑی باتوں کے اوپر چاہتے ہیں کہ ہمارے نیک عمل کا بدلہ ہمیں دنیا میں مل جائے، چنانچہ ہم کبھی ریا میں مبتلا ہوتے ہیں اور کبھی سماح میں ہوتے ہیں۔ ریا مانے دکھانا اور سماح مانے ہوتا ہے سنانا۔ تو ہم کبھی تو دکھا کے نیک عمل کرتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی برابر میں ایسا جان پہچان والا آ جائے نا تو پھر ہمارا خشوع خضوع دیکھیں آپ، محتاط ہو جاتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے ہوشیار، امام صاحب ساتھ آ کے بیٹھ گئے۔ اب یہ جو بچہ پڑھے گا نماز بڑی آرام سے، اور اگر یہ امام صاحب نہ ہوتے تو اس کی پھر تیز رفتاری گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے اندر آتا کہ اس نے صرف 1 منٹ کے اندر 4 رکعت ادا کی ہیں، ٹھک ٹھک سجدے، فٹافٹ الحمدللہ آمین۔ ابے بھائی ابھی تو ہم نے الحمدللہ رب العالمین کا، تو نے آمین بھی کہہ دیا۔ ایسے پیسہ دیں گے تو دکھا کر دیں گے، اگر کوئی نیکی کی بات کرنی بھی ہے تو وہ کر کے پھر سب کو دیکھنا کہ بھئی تھوڑا سراہو، بھئی واہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی۔ ہر چیز کے اندر تقریباً جو ہے نا وہ نفس اپنا حصہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ہم کوئی غریب کی مدد کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم چاہتے ہیں غریب جواب میں کم از کم کہے جی بہت شکریہ، آپ کی بڑی مہربانی۔
اور ہم اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں کہ جب میں پہنچوں اپنے اس رشتہ دار کے پاس جس کی میں نے سفارش کی تھی، جس کو برے وقت میں پیسہ دیا تھا، جس کی اور کسی ذریعے سے امداد کی تھی، راشن ڈلوایا تھا، تو وہ کھڑا ہو جائے، بٹھائے، چائے پلائے، اور چائے خالی نہ ہو، بسکٹ بھی ساتھ ہونی چاہیے۔ تو یہ سارا تو آپ یہاں پہ کیش کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو مسجدوں کے اندر زیادہ چندے دیتے ہیں، پھر ان کے آرڈر دیکھیں ذرا کمیٹیوں کے اوپر کیسے ہوتے ہیں نا، وہ چوڑے ہو کے آ کے بھائی یوں کیوں نہیں ہو رہا، یوں کیوں نہیں ہو رہا۔ ارے بھائی یار، تم نے اتنی سی روپلی دے کر تم چاہتے ہو کہ حکومت تمہیں مل جائے پوری؟ اللہ کے لیے دیا تھا یا حکومت جمانے کے لیے دیا تھا؟ اور کمیٹی بھی جانتی ہے، ہر کمیٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں، نہ ہماری کمیٹی کی بات کر رہا ہوں، مطلقاً کر رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں نا ان چیزوں کو۔ کمیٹی بھی جانتی ہے جی موڈ خراب ہو گیا حضرت کا تو ماہانہ آنا بند ہو جائے گا، سن لیتے ہیں اس کی بھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اگر آپ پیسہ نہ دیتے تو آپ ایسا کر سکتے تھے؟ نہیں۔ یا آپ کرتے؟ نہیں۔ اس کا مطلب آپ کیش کر رہے ہیں نا، اپنا دیا ہوا کیش کر رہے ہیں کہ اب میری بات سنی جائے، میرا ذرا مجھے اسپیس دیا جائے۔ حاجی صاحب کو سب سے آگے جگہ ملنی چاہیے کیونکہ حاجی صاحب زیادہ چندہ دیتے ہیں، تو یہ ہم یہیں پر کیش کر رہے ہوتے ہیں سب یہاں پر۔ تو یہ آپ کو مجھے غور کرنا چاہیے۔ ہم نماز پڑھیں، ہم روزہ رکھیں، ہم نیکی کی دعوت دیں، ہم کسی کو پیسہ دیں، کسی کی مالی امداد کریں، کسی کے ساتھ ہمدردی کریں، کسی کی عیادت کریں، صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اس میں کسی کو متاثر کرنا، مروب کرنا، محافل میں اپنے لیے جگہ حاصل کرنا، مرکزی حیثیت حاصل کرنا، تعریفی جملے، سراہا جانا، عزت کو حاصل کرنا، یہ کچھ پیش نظر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہوگا تو سب ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاملے سے سبق سیکھنا چاہیے۔ دوسرا سماع، جیسے میں نے چلا اس میں ضمناً عرض کر دیتا ہوں، سنانا۔ بعض اوقات تو یہ 3 کیٹیگریز بنا لیں کہ بعض کی نیت سنانے کی پہلے نہیں ہوتی، کام کر لیا لیکن موقع آیا تو بڑھ کے ماری، ہم تو بھائی بس اللہ قبول کرے، فلاں کی شادی کروائی، فلاں کے بچے کو تعلیم دلوائی، فلاں ویلفیئر میں اتنا دیا، مسجد میں اتنا دیتے ہیں، کیا ضرورت ہے آپ کو کہنے کی ہے؟ لیکن وہ نفس کہتا ہے، شیطان اندر سے اور باہر سے ہمیں چابیاں بھرتا ہے، بولو تاکہ لوگ متاثر ہوں، اور سامنے والے اگر واقعی کو خوش آمدی قسم کو، واہ واہ کیا بات، اوئے ہوئے چودھری صاحب خوش ہیں بھائی، ایک دفعہ سنا کے اگر یہ مل گیا نا رسپانس، اس کے بعد کوئی ریاکاری سے بچ جائے تو پھر بہت مشکل بات ہے، کیونکہ ہماری روحانی تربیت تو ہوتی نہیں، نہ ہمارے گھروں کے اندر معذرت کے ساتھ ماں باپ بچوں کی روحانی تربیت کو کوئی اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ بیچارے بڑوں نے کبھی باطنی گناہ پڑھے نہیں ہوتے کہ باطنی گناہ کیا ہیں، ان کے علامات کیا ہیں، ان کے نقصانات کیا ہیں۔ تو ہمارے بچے بدگمانیوں کے اندر، بخل کے اندر، تکبر اور ریاکاری کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہمارے گھر والوں کے اندر، ان چیزوں پہ توجہ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ فرض ہے یہ تمام علوم سیکھنا، فرض، اس میں تاخیر گناہ اور حرام، اور اگر آپ سے گناہ ہو جاتا ہے تو 2 گناہ نام اعمال میں لکھے جائیں گے۔ تو یہ سنانا، تو بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ ارادہ تو نہیں، تو یہ بعض ایسے ہوتے ہیں جب خاص طور پہ اس طرح تعریفیں ہو جائے نا، پھر نفس کہتا ہے یہ کام کر، پھر وہاں سنائیں گے، پھر سنانے کے لیے انسان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور تیسرا گروہ سب سے ڈیڑھ ہوشیار گروہ ہے، جو نہیں بھی کیا ہوتا وہ سناتا ہے، حالانکہ وہ مدد نہیں کیا، ہم تو شروع سے مدد کرتے ہیں، ہمارے تو باپ دادا مدد کبھی نہیں کی مدد، لیکن وہ کیا جھوٹ بول کر اسپیس حاصل کرنا، یہ تو سب سے بدتر ہے کہ نہ تم نے عمل کیا اور جھوٹ بول رہے ہو۔ تو اس لیے یہ جو سنانے سے اپنے آپ کو روکنا ہے، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ خواتین کے تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے ان کا باطن کمزور ہوتا ہے، ان کے پیٹ میں گولے اٹھتے ہیں انفارمیشن کے، یوں جیسے وہ بلبلے چھوڑیں نا تو اوپر سطح پہ آ کے پھوٹتے ہیں، تو ان کے پیٹ میں وہ بلبلے ہوتے ہیں، وہ منہ سے باہر نکلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، بس سنا دیں ہم کسی کو، سنا دیں سنا دیں سنا دیں۔ اسی لیے اگر پورے خاندان میں کوئی بات عام کرنی ہے تو کسی خاندان کی عورت کو کہے گا کہ یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں، کسی کو نہیں بتانا، پورے خاندان میں وہ بات بڑے آرام سے پہنچے گی، کیونکہ عورتیں پیٹ کی بڑی ہلکی ہوتی ہیں اور بھولی اتنی ہوتی ہیں کہ ہر ایک کو بتاتے ہوئے کہتی ہیں دیکھو اس نے منع کیا تھا کسی کو نہ بتا، صرف تمہیں بتا رہی ہوں، کسی اور کو نہ بتانا۔ وہ کہتی بے فکر رہیں، آپ کی سنت پہ میں بھی عمل کروں گی۔ وہ بھی اگلی والی کو یہی رابعہ بصریہ والی تلقینات کر کے جو وہ بات بتا دیتی۔ اور اسی طرح کچھ لیڈیز ورژن ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ مردوں میں بھی کم نہیں ہے نا، ان کے پیٹ میں بھی گولے اٹھتے ہیں، گھر کی بات جا کے بتا دیں گے، راز کی بات بتا دیں گے جا کر،
آفس میں کوئی اعتماد کر کے بات بتائے گا، سب کو بتا دیں گے، پھر بولیں گے یار وہ پھسل گئی زبان، یار بس وہ نکل گئی. وہ نکل نہیں گئی، وہ تمہارے پیٹ میں گولے اٹھ رہے تھے بھائی جان. برداشت نہیں ہوتی شیئر کروں کسی کے ساتھ. آج کل ویسے ہمارے ہاں واٹس ایپ گروپس بن چکے ہیں، جو بھی بات ہوئی فوراً اس میں ڈال دیتے ہیں فوراً. تو اس لیے اپنے بارے میں ہم سب کو غور کرنا چاہیے. میں بھی غور کروں اپنے بارے میں، آپ اپنے بارے میں غور کریں. آپ پیٹ کے ہلکے تو نہیں ہیں، راز کو فوراً ظاہر تو نہیں کر دیتے. اپنے آپ کو روکنے کی طاقت اور صلاحیت ہے آپ کے اندر؟ اگر نہیں ہے تو آپ ایک کمزور مرد ہیں. آپ ہر ایک کے لیے نقصان کا باعث ہیں، اپنی ازدواجی زندگی کے لیے، خود اپنی ذات کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، اپنے ملک کے لیے. آپ سے بڑا خطرناک اور کوئی نہیں ہے. نادان دوست جو دوسرے کو ہلاک کر دے، تباہ کر دے، ایسے ہیں آپ. اس لیے اپنے پیٹ کے اندر گہرائی پیدا کریں، رازوں کو روکنے کی صلاحیت بیدار کریں. اس کے لیے بار بار اپنا امتحان لینا ہوتا ہے، اس طریقے سے کہ آپ کے پاس کوئی چیز آئی، آپ کا دل چاہ شیئر کروں، روک لیں اپنے آپ، نہیں کروں گا شیئر. حالانکہ وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کر سکتے ہیں آپ، اس پہ بھی روکیں اپنے آپ کو. ذرا روک کے اپنے اندر قوت برداشت پیدا کریں نا، چیز کو اپنے سینے کے اندر محفوظ رکھنے کی صلاحیت کی بیداری، یہ انتہائی ضروری ہے. بعض لوگ ہر چیز بیوی سے شیئر کر لیتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ اگر بیوی آپ کی رازدار ہے اور وہ سمجھدار قسم کی، کر سکتے ہیں. لیکن بات وہی ہے پریکٹس، اپنے باطن کے اندر طاقت جمع رکھنا. آپ ذرا روک کر دیکھیں نا، ہمیں جب کوئی راز کی بات پتہ چلتی ہے تو وہ تو بڑا ہی مشکل ہوتا ہے نا کہ یار سب سے پہلے میں بریکنگ نیوز دے دوں تاکہ یہ کریڈٹ مجھے ملے. یار سب سے پہلے کس نے، میں نے بتائی تھی نہیں بتائی تھی. یہ تو چینلز کی بھی بڑی بیماری ہے. سب سے پہلے رزلٹ ظاہر کرنے کی روایت فلاں نے برقرار رکھی، حالانکہ اسی ٹائم دوسرا بھی کر رہا ہوتا، لیکن سب سے پہلے کا دعویٰ ہی نہیں کا ہوتا. بھائی کر بھی دی، تم نے کون سا کمال کیا؟ تمہارے پاس علم غیب ہے یا جادو کی چھڑی ہے کہ تم نے یہ جنات قابو میں کیے ہوئے ہیں؟ جو انفارمیشن کے ذریعے تمہارے پاس ہیں وہی تقریباً دوسرے کے پاس ہوتے ہیں. اس لیے ایک جیسی خبریں چلتی ہیں سب ٹی وی پہ. جب دیکھیں یہ الگ چلاتے ہی نہیں ہیں، ایجنسی سے خریدتے ہیں، وہ بنا کے دیتے ہیں، وہ چلانے ہوتی ہے، پیمرا اجازت دیتا ہے یہ پانی ہے آن ایئر وہی چلیں گی، ورنہ باقی تو کوئی بھی نہیں ہوتا. ہاں لوکل چینل ہیں جو ہمارے لوکل چینل، میں نام نہیں لیتا ہوں، خواہ پروموشن ہوگی ان کی اور مناسب بھی نہیں ہے، تو وہ جو آپ کو کوئی کراچی کی ٹوٹ پھوٹ ہوگی، ادھر کی ہوگی، کوئی سبزی والا کوئی ٹھیلے والے کو کھڑا کر کے باتیں کر لیں گے الگ، ورنہ یہی. تو یہ جو چینل والے ہوتے ہیں یہ بھی اسی طریقے سے ہمارے اندر ہوتا ہے. شیطان کہتا ہے، نفس کہتا ہے سب سے پہلے تو خبر آؤٹ کر اور ایک کریڈٹ لے لے. اب یہ کریڈٹ بعض وقت الٹا بھی پڑ جاتا ہے نا، جب کام بگڑ جاتا ہے نا بولتے ہیں یہ بتاؤ سب سے پہلے لیک کس نے کی تھی، پھر چھپاتے اپنے، یار بتائیے نہیں، یار مجھے پتہ نہیں تھی، لیکن پھنس جاتے ہیں ایسے. تو اس لیے ذرا اپنے اندر قوت برداشت پیدا کریں، رازوں کی حفاظت کا مادہ اپنے اندر پیدا کریں. میں نے آپ کو یہ واقعہ بتایا تھا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ ہوئیں تو آپ نے چاہا کہ میں عثمان غنی سے ان کا نکاح کروں. عدت ہو گئی تھی، پھر آپ گئے تو آپ نے جا کر کہا کہ میں چاہتا ہوں اپنی صاحبزادی کا نکاح آپ کے ساتھ کروں. حضرت عثمان غنی نے عرض کی کہ مجھے 3 دن ذرا آپ سوچنے کا ٹائم دے دیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. کہ ٹھیک ہے. 3 دن بعد آ کر کہا کہ فی الحال میرا بھی کوئی ارادہ نہیں بن رہا. پھر وہ گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ حفصہ سے نکاح کریں. صدیق اکبر خاموش ہو گئے، کوئی جواب ہی نہیں دیا. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ عثمان کے انکار سے مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوئی تھی جتنی ابو بکر کے خاموش رہنے سے تکلیف ہوئی. بھئی یس یا نو تو کرتے، کچھ بھی نہیں کہا. کہتے ہیں مجھے بڑا ہرٹ ہوا. کچھ عرصے بعد ہی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام آ گیا اور بی بی حفصہ ام المومنین ہو گئے. جب یہ ہو گیا تو صدیق اکبر ملنے آئے اور کہا کہ عمر ہم نے جب خاموشی اختیار کی تو آپ کو تکلیف تو ہوئی ہوگی. عرض کی کہ جی ہاں ہوئی اور بہت ہوئی. تو آپ نے ارشاد فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ میرے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی صاحبزادی کا تذکرہ کیا تھا، یعنی کچھ نکاح میں دلچسپی ظاہر کی تھی، اور میں یہ مناسب نہیں سمجھ رہا تھا کہ جب تک آپ یس یا نو پورا نہ کریں تو میں آپ کو کہہ دوں. اس لیے میں خاموش رہا، نہ اپنے لیے بولا نہ میں نے سرکار کا راز ظاہر کیا. اب میں تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں. دیکھیں کتنی خوبصورت یہ تعلیم ہے کہ سرکار کے راز کو چھپا لیا. یہاں مرید ہی آستانے کا بیڑا غرق کرتا ہے، تنظیم کو توڑنے والا اس کا اپنا کارکن ہوتا ہے.
کسی ادارے کے راز ظاہر کر کے اس کو کمزور کرنے میں اس کے اپنے ادارے میں کام کرنے والوں کا کردار ہوتا ہے. یہ منافقانہ کردار یا بھول پن والا، یہی نہیں شعور ہوتا کون سی بات ظاہر کرنی ہے کون سی بات نہیں کرنی ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم ریا اور سمعہ کے بارے میں عرض کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو اونٹ کی قیمت دی اور فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میرے یہ سفر ہجرت خالصتاً اللہ کے لیے ہو، میں اس سے کوئی ذاتی مفادات حاصل نہ کر لوں. اس لیے آپ سے سب سے میری گزارش ہے، اللہ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ کسی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتے ہیں کبھی اس سے جواب میں بدلہ لینے کی کوشش نہ کریں، اور غیر ارادی طور پہ کوئی کرے تو اس کو بدلہ دے دیں. مثلا کسی دوست کی آپ نے برے وقت میں مدد کی، اس سے پہلے تو کبھی وہ آپ کو چائے نہیں پلاتا تھا، لیکن اب جب آپ پہنچتے ہیں تو وہ فوراً چائے پلاتا ہے آپ کو اس احسان کو یاد کر کے، اور آپ بھی سمجھتے ہیں اس سے پہلے تو کبھی اس نے ایسا نہیں کیا، اب اس کا رویہ اور موڈ بدلا ہے، شاید میرے احسان کا بدلا. تو آپ پی لیں، کوئی بات نہیں، چلیں دل آزاری ہوگی، یاد رکھیں اسے بھی چائے پلائیں یا کوئی تحفہ دے دیں اس کو فوراً، تاکہ یہ ہو جائے. ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب صدقہ کرتی تو اپنے خادم کو بھیجتی کہ جا کر دیکھو فقیر نے ہمیں کیا دعا دی ہے. جب وہ آ کے بتاتا تو آپ وہی دعا اس فقیر کو لوٹاتی، اس کو دیتی اور فرماتی میں چاہتی ہوں کہ میرا صدقہ خالصتاً اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، اس کی دعائیں اس کا بدلہ نہ بن جائیں. اس لیے دعا کے بدلے دعا، صدقہ خالص میرے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کرو. اس کا مطلب ہے کہ جس طرح بینیفٹس لینے سے بھی ضائع ہوتا ہے، اس سے بھی ہوتا ہے، یہ بھی ایک بدلہ ہوتا ہے. آپ نے کسی پر احسان کیا، اس نے نامناسب رویہ اختیار کیا، آپ تانا مار دیتے ہیں. میں آپ سے مراد جنرل بات کرتا ہوں، یہ بیٹھے ہوئے لوگ مراد نہیں ہوتے، آپ، ٹھیک ہے نا. تو ہم تانا مار دیتے ہیں اس کو، یہ بھی تو ایک بدلہ ہے نا. اگر اس نے آپ کا احسان نہ لیا ہوتا تو ہم تانا مار سکتے تھے، اس کو نہیں مار سکتے تھے. اس کا مطلب یہ بھی ایک بدلہ ہے کہ تم نے یہ جرت، ابھی تمہیں بتاتا ہوں تمہاری اوقات یاد دلاتا ہوں، عمل ضائع ہو جائے گا. اس لیے میرے جو ینگسٹر یہاں بچے بیٹھے بیٹا، آپ کو بڑی توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ عمومی طور پہ ہمارے نوجوانوں میں اب وہ ماحول ختم ہو گیا ہے. اب ہمارے ہاں موضوع بحث ہے ٹک ٹاک، لڑکی، عورت، گیم، فلم ایکٹر، فیشن اور گندی باتیں، غلیظ باتیں. دین تو نکل گیا ہماری گفتگوؤں کے درمیان سے، اور اس کی بڑی وجہ وہی ہمارے گھروں میں مذہبی ماحول کا نہ ہونا ہے. مذہب کو ایک ثانوی حیثیت دی ہوئی ہم لوگوں نے. ٹھیک ہے ٹچنگ، جیسے کھانا اصل ہوتا ہے بگھار لگاتے ہیں نا اس کے اوپر، دال کے اوپر صرف ذائقے کے لیے، خوشبو کے لیے. یا آپ کھچڑا کھاتے ہیں تو اس میں آپ نے ادرک ڈالی، پودینہ ڈالا، اوپر دھنیا ڈال لیا صاحب، لیمو نچوڑ دیا، بھنی ہوئی پیاز ڈالی، کھچڑا اصل ہے یہ. تو ہم نے مذہب کو ایک ثانوی حیثیت دے دی ہے. ٹھیک ہے تھوڑا بہت ٹچ رکھیں گے، باقی پورا ہماری سوچ، ہمارے فکر، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا اخلاق، ہمارے لہجوں کی نرمیاں، ہماری محنتیں، تکلیفیں اور گالیاں برداشت کرنا صرف دنیا کے لیے، صرف دنیا کے لیے. تو ایسے بچے جنہوں نے کبھی کوئی کتاب ہی نہیں پڑھی، جن کو یہ گناہوں کا پتہ ہی نہیں ہے، اسکول بھرے ہوئے ان چیزوں سے، کالجز بھرے ہوئے ہیں، یونیورسٹیز بھری ہوئی ہیں، ہر ایک تکبر میں بھرا ہوا ہے، ریاکاریاں اور بدگمانیاں اتنی زیادہ، کچھ انتہا نہیں. تو میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہماری کتاب لیں قرب الہی. اس میں قلبی احوال پر ایک پورا چیپٹر لکھا ہے، اور اس میں پھر وہ سارے باطنی گناہ لکھ دیے ہیں جس کے جو ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں. ان گناہوں کی تعریف، ان کا انٹروڈکشن، اور اس کے علاوہ علامات کیسے پہچانیں گے میری ذات میں وہ موجود ہیں. پھر اس کی کیا قباحت ہے، کیا برائی ہے، قرآن حدیث اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. پھر اسے اپنی ذات سے دور کرنے کا کیا طریقہ ہے، اور اس پہ استقامت کیسے حاصل ہو. یہ بک آپ کو بتائے گی. تو بیسٹ بک ہے. اور ایک میں آپ کو ابھی یہ سوچ دیتا ہوں، آپ ابھی چھوٹے ہیں، آپ کہتے ہیں ابھی تو ہماری شادی ہوگی پھر کہیں جا کر دیکھا جائے گا. نو، باپ جو ہے وہ شروع سے اپنی تربیت کر لے تو شادی کے بعد آپ ایک بہترین شوہر اور بہترین باپ ہوں گے. لیکن ہم اس سے پہلے تو نوجوان کو ہوش ہی نہیں ہوتا نا، شادی کے بعد اس کو ہوش آنا شروع ہوتا ہے مجھے کچھ کرنا ہے. تو نہ وہ اچھا شوہر بن سکتا ہے، نہ اچھا باپ بن سکتا ہے. جس کی تربیت ہی نہیں ہوگی کیسے بنے گا مجھے بتائیں. اور میں اکثر اشارہ کرتا ہوں، آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ کے نبی نے فرمایا بچہ 7 برس کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ. کیوں؟ حالانکہ بالغ ہوگا لڑکا اگر
12 سال کے بعد احتلام وغیرہ یاد نہیں تو 15 سال، لڑکی 9 سال کے بعد احتلام ہو جائے یا حیض آئے تو بالغہ 9 سے 15 کے درمیان نہ ہو تو 15 سال کے بعد، تو چلو ہم آخری لگا لیتے ہیں عمر 15 سال۔ 15ویں سال میں لڑکا لڑکی بالغ ہوں گے تب نماز فرض ادا کرنی ہے، لیکن آپ کے نبی 7ویں سال میں ہوشیار کر رہے ہیں، بچوں کو 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے مار کر نماز پڑھاؤ اور اس کے بستر علیحدہ کر دو، کیونکہ اب وہ جوان ہونے والا ہے، اب اس کو ٹچنگ سے اس کی فیلنگز چینج ہوں گی، وہ بے خیالی میں ماں کو ہاتھ لگا سکتا ہے، ماں بچے کو ہاتھ لگا سکتی ہے، حرمت مصاہرت کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ آپ کے نبی کی تعلیم ہے کہ آنے والے وقت کو کے معاملات کو ابھی سے دیکھو، کیونکہ اگر یہ حکم ہوتا بالغ ہونے کے بعد بچوں کو سکھاؤ تو کتنے عرصے میں سیکھتے بھائی؟ ابھی دیکھیں نا 7واں سال اور کہاں 15 سال، 8 سال پہلے، چلو 7 سے 10 نہیں ہو تو 10 سال کے بعد تو سختی کرو، یعنی گویا کہ 5 سال پہلے، 5 سال پہلے ہی سرکار سوچ دے رہے ہیں فیوچر کو سامنے رکھو، نماز پڑھنی ہے تو نماز کا طریقہ بھی آنا چاہیے، پھر اس میں وضو بھی کرنا ہے، وضو کا طریقہ آنا چاہیے، اور دیگر لوازمات سب جو نماز سے متعلق ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارے نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو تھوڑا تھوڑا اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم ایک اچھے باپ کیسے بنیں گے، ایک اچھے شوہر کیسے بنیں گے۔ گھر پہ جا کر مت کہیے گا، اگر آپ جا کہیں گے امی میں ایک اچھا شوہر بننا چاہتا ہوں، ایک اچھا باپ، تو ماں کی آنکھیں پھٹ جائیں گی، یہ مولوی کیا کر رہا ہے بھائی، مفتی صاحب کیا بتا رہے ہیں بچوں کو۔ لیکن بیٹا جو آپ تو چونکہ میرے سیاق و سباق سمجھ رہے ہیں تو اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، خصوصاً جو تھوڑا سا ایسے شادی کے قریب آ جاتے ہیں، جیسے 15 سال کے بعد آپ 17 سال کے ہو گئے، 18 سال کے ہو گئے، اب آپ کی شادی چاہے 20 سال میں ہو، 22 سال میں، 24 سال میں ہو، لیکن آپ کو تیاری کرنی چاہیے، اپنی عادات اطوار اچھی کرنی چاہیے، آپ کا اخلاق اچھا ہو، آپ غصے کو ضبط کرنے کی عادت بنائیں، کیئرنگ پرسن بنیں، آپ کو بہت زیادہ دوسرے کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے اور دوسرے کی قدر کرنی آنی چاہیے۔ ہمارے یہاں سب سے بڑی میجر مسٹیک کیا ہے گھروں کے اندر، ایک عورت صبح اٹھتی ہے، جب سارے سو رہے ہوتے ہیں تو وہ اٹھتی ہے بیچاری، وہ ناشتہ بناتی ہے، اٹھا کے ناشتہ کرواتی ہے، بچوں کو تیار کرتی ہے، اسکول بھیجتی ہے، پھر برتن دھونے پہ لگتی ہے، پھر ڈسٹنگ، پھر فلاں، پھر کپڑے لے کے واشنگ مشین میں ڈالتی ہے، پھر دوپہر کے کھانے کی فکر ہوتی ہے، اسی میں کھانا بن رہا ہوتا ہے، پھر وہ سرو کرنا، پھر وہ شام کو آ جاتے ہیں، اس کے نخرے برداشت کرو، اس کے نخرے اپنے، اس کا اپنا موڈ ہے، سب کے وہ کر آ کے شام کو تھک کے گرتی ہے، اور شوہر جواب میں آ کے کہتا ہے تو نے کیا ہی کیا ہے، ہم کرتے ہیں باہر، تم کیا گھر میں رہ کے کیا کرتی ہو، ایسی ناقدری۔ اور اتنا نہیں کہ تمہارے اگر 10 مہمان آئے تھے، تمہاری بیوی نے 3-4 ڈشیں بنائی تھی، چولہے کے سامنے کھڑے ہو کر ایک لمحہ وہ نہیں ٹکی بیچاری، یہاں بھاگ وہاں بھاگ، اور تمہیں کوئی اتنا بھی نہیں ہو سکا کہ ایک تعریفی جملہ ہی کہہ دیتے کہ آج تو تم تھک گئی ہوگی، چلو آج تمہیں میں چائے بنا کے پلا دیتا ہوں، یہ دوپہر میں بڑا کام کیا تو آج رات کا کھانا چھوڑ دو، آج باہر سے منگا لیتے ہیں، FP سے، فوڈ پانڈا، باہر سے منگا لیں گے، چلو آج تم تو خوش ہو جائے گی، وہ کبھی میری کیئر تو کی ہے کچھ، لیکن ہمارے ہاں گدھے کی کیئر کر لیں گے ہم، گدھے کی، ایک انسان کی کیئر نہیں ہوتی ہے، کہ وہ گدھا میں کما کر دے رہا ہوتا ہے اور یہ ہمیں بظاہر لگتا ہے کہ کچھ نہیں کر رہی۔ تو بیٹا یہ اپنا سوچئے، ایک اچھا شوہر وہ ہوتا ہے جو اپنے گھر والوں کا خیال کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، ابھی ضمناً بات آ گئی ہے لیکن اس لیے میں تھوڑا سا آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ چلو بات کمپلیٹ ہو جائے۔ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہوئی تو آپ کم عمر تھیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ بڑی عمر کے تھے، لیکن یہ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی سمجھایا تھا غالباً کہ یہ شادی از خود آپ نے نہیں کی تھی، یہ وحی الہی کے ذریعے ہوئی۔ بخاری کی روایت ہے، سرکار نے سیدہ عائشہ سے ارشاد فرمایا کہ عائشہ تم مجھے خواب میں دکھائی گئی تھی، ایک سبز کپڑے میں لپٹی ہوئی تھیں، اور کہنے والا کہہ رہا تھا کہ یہ دنیا اور آخرت میں آپ کی زوجہ ہوں گی، اس لیے سرکار نے ان سے نکاح فرمایا تھا۔ اب وہ چونکہ چھوٹی تھی اور چھوٹی بچی کھیل پسند کرتی ہے، تو کچھ حبشی بچے تھے وہ نیزوں سے کھیل رہے تھے مسجد میں، اس ٹائم منع نہیں تھا، تو سرکار نے خود فرمایا اے عائشہ کھیل دیکھو گی؟ اس کی جی دیکھوں گی، فرمایا آ جاؤ۔ تو وہ کھڑکی تھی اس کی چوکھٹ پہ، کہتی ہیں سرکار نے اپنا دست اقدس رکھا اور میں نے اس پہ اپنی تھوڑی رکھ دی، اور سرکار نے مجھے اپنی چادر میں سمیٹ لیا اور مجھے دکھاتے رہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد پوچھا عائشہ بس؟ میں نے کہا نہیں اور دیکھوں گی۔ 2-3 دفعہ ایسا ہوا، پھر میں نے کہا بس۔ اور خود کہتی ہیں
کہ تم خود سوچ لو کہ ایک کم سن لڑکی کتنی دیر کھیل دیکھنا پسند کرے گی. یعنی میں نے کوئی کم ٹائم نہیں لگایا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے تمام شوہروں میں سب سے بہتر شوہر ہیں، وہ اپنی زوجہ کی دلجوئی کے لیے، ایک چھوٹی ہے چلو گھر میں کوئی اور بات کر، کیونکہ وہ جوائنٹ فیملی سسٹم تو تھا نہیں عرب کے اندر، سیپریٹ سسٹم تھا. یہ ہمارے مذہب میں جوائنٹ فیملی سسٹم کا کوئی تصور نہیں ہے، ذہن میں رکھے. لیکن منع بھی نہیں ہے، اگر سب پیار محبت سے رہیں تو بیسٹ سسٹم ہے جوائنٹ فیملی سسٹم. اور اگر محبت نہ ہو تو سب سے برا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم، کہ منافقت کوٹ کوٹ کے بھر جاتی ہے. بظاہر وہ کہتی ہے امی حضور چائے لاؤں، اور دل میں کہہ رہی ہوتی ہے کب مرے گی بڑھیا، کم وقت ہر وقت چائے پیتی رہتی ہے، ہر وقت یہ کرتی رہتی ہے. اور وہاں ساس صاحبہ بیٹی آ جاؤ ادھر آ جاؤ، جیسے مہمان آتے ہیں اس کے سامنے بیٹی ادھر آ جاؤ، اور دل میں کہہ رہی ہوتی چڑیل دیکھ کیسی ریاکاری کر رہی ہے. مسنی آ کے بیٹھ گئی، فوراً کام چھوڑ دیا سارا. نفاق کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا، یہ غلط ہوتا. تو اب وہ سرکار جانتے ہیں کہ گھر میں اکیلی چلو ٹھیک ہے، اسی لیے سیدہ عائشہ کہتی ہیں سہیلیاں آتی تھی میری، کھیلتی تھی ہم گڑیوں کے ساتھ، سرکار آتے وہ چلی جاتی، وہ سرکار چلے جاتے وہ واپس آ جاتی. منع تو نہیں فرمایا، پیار محبت یہ چیزیں ہونی چاہیے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر ہجرت فرمایا خالص اللہ کے لیے، اور کون ساتھ رہا؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. اور آپ کے نائب ہونے کی طرف بڑا واضح اشارہ سرکار نے فرمایا. یہ بھی دیکھیں اللہ رسول کی حکمت تھی کہ معاملہ خلافت کو مبہم رکھا گیا، ورنہ سرکار چاہتے تو فرماتے ان کو میں خلیفہ مقرر کرتا ہوں. کوئی کر سکتا تھا؟ نہیں، کوئی انکار، مجال انکار نہیں دی کسی. لیکن سرکار نے صراحتاً یہ نہیں بولا. ہر ایک کے بارے میں کچھ گمان سا پیدا ہوا کہ شاید یہ نائب ہوں گے، شاید یہ نائب ہوں گے، شاید یہ نائب ہوں گے. سرکار نے سفر ہجرت فرمایا، مدینہ منورہ آئے تو انصار صحابہ سے فرمایا کہ ہر ایک مہاجر بھائی کو اپنا دینی بھائی بنا لے اور اپنا آدھا مال اس کو دے دے. یہ ان کے ساتھ، یہ ان کے ساتھ، یہ ان کے ساتھ، یہ ان کے ساتھ. مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم رہ گئے. عرض کی یا رسول اللہ میں، فرمایا تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو. یعنی سب کو کر دیا لیکن آپ کو اپنے ساتھ رکھا. اسی طریقے سے سرکار نے حضرت عمر فاروق کے بارے میں فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. تو یہ اس طرف اشارہ. غزوہ تبوک کے لیے سرکار گئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ گئے گھر پر. صاحبزادی بیمار تھیں، فرمایا ان کی تیمارداری کریں. عرض کیا رسول اللہ مجھے عورتوں اور بچوں کے درمیان چھوڑ کر جا رہے ہیں. سرکار نے فرمایا عثمان تم اس پر راضی نہیں ہو کہ جتنا ہم وہاں پہ کچھ بھی کریں گے ثواب میں تم برابر کے شریک ہوگے؟ کہ گویا کہ نائب بنا کے چلے گئے. لیکن سب سے جو واضح اشارہ تھا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھا کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بالکل آخری ایام آ گئے اور نقاہت و کمزوری اتنی غالب آئی کہ آپ مصلی پہ تشریف نہ لا سکتے تھے. جب تک آ سکتے تھے آپ لائے ہیں. 2 آدمی سہارا دے کے لاتے تھے بعض اوقات آپ کو، اور آپ آ کے وہاں پر تشریف فرما ہوتے تھے، نماز پڑھاتے تھے. لیکن جب یہ بھی صورتحال نہ رہی تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کو کہو میری جگہ نماز پڑھائیں. اور یہ یاد رکھیں کہ جیسے اگر میں کسی کو اپنے پیچھے کھڑا کروں نا، فرض کریں امام کو وضو ٹوٹ جائے تو دوسرا پھر آ کے اس کے پیچھے پڑھاتا ہے نماز، اسے کہتے ہیں خلیفہ. کیا کہتے ہیں؟ نماز میں خلیفہ. تو سرکار نے فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا رسول اللہ میرے والد رقیق القلب ہیں، دل کی نرمی، نرم دل والے، یہ نماز پڑھانے کھڑے ہوں گے نا رونے لگ جائیں گے، آپ کسی اور کو کہیں کہ نماز پڑھائیں. سرکار نے فرمایا صدیق اکبر ہی نماز پڑھائیں گے. 3 دفعہ ایسے ہوا سرکار نے صدیق اکبر کو مصلی دیا. اور صحابہ کرام علیہم رضوان بھی ذہنی لحاظ سے اس کو قبول کر چکے تھے کہ ہم میں افضل کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سرکار کے بعد نائب کون ہے؟ صدیق اکبر. جس کی دلیل اور علامت کیا ہے؟ بخاری کی روایت ہے سرکار 2 قبائل میں صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے. مسلمان قبیلے تھے، کو تنازع ہو گیا، صلح کرانے چلے گئے. دوپہر کا وقت ہو گیا، ظہر کا وقت. اب صحابہ نے سوچا شاید سرکار آج تشریف نہ لا سکیں گے، دیر ہو جائے گی. صحابہ چونکہ آ جاتے تھے، مسجد بھر گئی. تو سب نے پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ حضور سرکار تو تشریف نہیں لا رہے، آپ نماز پڑھا دیں. صدیق اکبر مصلی پہ کھڑے ہو گئے.
مسلمہ اصول یاد رکھیے کہ مصلی پر جب کوئی امام مقرر نہ ہو تو اسے کھڑا کیا جائے گا جو ان میں سب سے زیادہ صاحب علم ہوگا، سب سے زیادہ قرات بہترین ہوگی، سب سے زیادہ صاحب تقوی ہوگا۔ یہ تمام اوصاف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود تھے، تو سب نے کسی اور کا انتخاب نہیں کیا۔ صدیق اکبر آپ نماز پڑھائی، کہا ٹھیک ہے، آپ کھڑے ہو گئے۔ اب وہ سرکار نماز کے دوران تشریف لائے جو واقعہ ہے، اور پھر سرکار صفوں سے نکلتے ہوئے آگے تک پہنچ گئے، اور صدیق اکبر نے جب محسوس کیا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں تو آپ پیچھے ہٹنے لگے، تو سرکار نے اشارہ کیا کہ آپ نماز پڑھاتے رہیں، لیکن آپ پھر بھی پیچھے ہٹ گئے، اور سرکار نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ نماز ختم کر کے سرکار نے فرمایا کہ ابو بکر کس چیز نے آپ کو ہمارا حکم ماننے سے روکا؟ عرض کی یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں صحابہ بھی یہ ذہنی طور پہ تیار تھے کہ کون نائب ہو سکتا ہے، صدیق اکبر ہو سکتے ہیں۔ اس کے باوجود میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ان چیزوں کے اندر عام آدمی کو کلام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دلائل بہت سارے ہوتے ہیں، ہر ایک اپنی مطلب کے دلائل کو پیش کرتا ہے اور فوقیت دینے کی کوشش کرتا ہے جس سے اس کو عقیدت ہوتی ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے میجورٹی کو دیکھیں، یا تو ٹوٹل اجماع نظر آ جائے، یعنی سب متفق ہو جائیں، یا کم از کم اکثریت جس طرف ہو، حق اس طرف ہوتا ہے، اس بات کو آپ قبول کر لیں۔ اور جتنے سننے والے میں گزارش کرتا ہوں، اہل سنت و جماعت، ہم جو ہیں اہل سنت و جماعت، ہمارا مذہب بڑا معتدل مذہب ہے، اس میں افراط و تفریط نہیں ہے، نہ مبالغہ آرائی، نہ کسی کے مرتبے کو گھٹانا۔ اللہ تعالیٰ کا مرتبہ سب سے بڑا ہے، کوئی اللہ کے برابر نہیں۔ ان کے بعد مخلوق میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسل، پھر نبی، صحابہ کے اندر خلفائے راشدین سب سے افضل، پھر اس کے بعد، اور خلفائے راشدین میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ افضل صحابی ہیں۔ تو لہٰذا یہ جمہور یا اجماع کہتے ہیں، اور بعض نے جمہور بھی کہا ہے، لیکن بہرحال مسلمہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار نے مختلف چیز ایسے خاص موقعوں پر اپنے ساتھ رکھا اور ان کو نائب بنایا۔ تو یہ بہت بڑی آپ کے لیے سعادت کی بات۔ اسی طرح جب مال خرچ کرنے کی باری آئی تو سرکار نے ترغیب دی۔ مشہور واقعہ ہے، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ ہر معاملے میں ابو بکر مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں، آج میں اتنا مال لاؤں گا کہ ان سے آگے نکل جاؤں۔ اچھا، یہ ہماری وہ نہیں تھی جو 12ویں پہ علاقے سجانے والی کوشش ہوتی ہے کہ اتنا سجائیں گے کہ دوسرے پیچھے رہ جائیں گے، سوشل میڈیا میں اپنا واہ واہ ہوگی، بلکہ ان کے پیش نظر کیا تھا؟ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ۔ تو یہ مقابلے بازی نہیں تھی، بلکہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا، یہ اخلاص ان کے پیش نظر تھا۔ عمر فاروق بہت مال لے کر آئے اس دن، اور بڑے مطمئن کہ آج تو عمر اللہ کی بڑی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کی عطا سے علوم غیبیہ جانتے ہیں، اگر سرکار پہلے صدیق اکبر سے معلوم کرتے تو پھر مزہ ختم ہو جاتا پوری بات کا۔ پہلے عمر فاروق سے پوچھا، عمر کیا لے کر آئے؟ عرض کیا رسول اللہ آدھا مال لایا ہوں، اور وہ آدھا بھی بہت زیادہ تھا، اور آدھا گھر چھوڑ آیا ہوں۔ اب صدیق اکبر سے پوچھا آپ کیا لائے؟ عرض کیا رسول اللہ سارا مال لے آیا ہوں، اور گھر میں اللہ اس کے رسول کے ذکر کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو عمر فاروق نے کہتے ہیں کہ میں نے یہ ذہن بنا لیا کہ میں کبھی صدیق اکبر سے آگے نہیں بڑھ سکتا، یہی سب سے آگے۔ اب ایک ان کے خرچ کرنے کا جذبہ دیکھیں، لیکن ہمارے نبی کی تعلیم بھی دیکھیں کتنی پیاری ہے۔ اب بعض اگر میں یہ ترغیب کر کے کہوں کبھی تم نے مال خرچ کیا اپنے گھر میں پورا، پھر محبت ابوبکر کا دعویٰ، یہ ایک غلط بات ہوگی جو میں آپ سے کروں گا، اس لیے کہ وہ صدیق اکبر تھے، ہم عام لوگ ہیں۔ ان کے گھر والوں کی تربیت تھی، وہ سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ ہمارے گھر اگر آپ جا کے یہ اختر اعلان کر دینا کہ میں پورا گھر دے رہا ہوں دین کے لیے، گھر والے کہیں گے تو باہر نکل، دین کے لیے دے رہا ہے، ہم کیا یہاں بیٹھ کے چنے پھانکیں گے؟ گھر والوں کا ذہن نہیں، تو یہ نہیں۔ ہمارے لیے تعلیم کیا ہے دیکھیے، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہونے لگا، عرض کیا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دوں۔ فرمایا کہ نہیں، عرض کی آدھا،
فرمایا نہیں. عرض کی 1/3 1/3 3 حصے کر لوں 1 حصہ. فرمایا یہ صحیح ہے. اور پھر فرمایا کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر مرے، یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ اپنی اولاد کو اس حال میں چھوڑے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کتنی پیاری تعلیم ہے ہمارے مذہب کی. یہ جو بات جوش میں آ کے بس وہ ایکسٹریمسٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ نہیں. ہمارا مذہب کہتا ہے سوچو، اپنے نبی کی اسی لیے سیرت اور تعلیم کو اپنانا بہت ضروری ہے. آپ کا مذہب کہیں آپ پر تشدد کرتا نظر نہیں آئے گا، سختی کرتا نظر نہیں آئے گا. آپ کو حیرت ہوگی، نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ 1 درہم وہ ہے جو انسان جہاد میں خرچ کرتا ہے، 1 وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، 1 وہ جو اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے. اور فرمایا سب سے افضل وہ ہے جو اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے. اس کو سب سے افضل صدقہ قرار دیا ہے. سرکار نے فرمایا کہ مرد اپنی زوجہ کے منہ میں حلال کا جو لقمہ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو صدقے کا ثواب دیتا ہے. اتنی پیاری تعلیم آپ نے دیکھی. سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا. اس سے ہمارے وہ نوجوان ذرا درس حاصل کریں، بیوی کہے فلاں چیز لا دو، یہ وہ نہ بہت خرچ کرنے لگی ہو، اور جب دوستوں کے درمیان بیٹھے، دوست کے یہاں چائے تو پلا یار، حاتم طائی کی قبر پہ لات مار، تو وہ 8-10 دوستوں کو چائے پلا دے گا، سگریٹ پلا دے گا، آج فلاں ہوٹل کی نہاری کھلا دے گا ان کو سب کو، چوڑا ہوتا پھرے گا. سب کہیں گے یار یہ ہے نا، بس واہ یار مزہ آ گیا. یعنی باہر ہزاروں خرچ کریں گے، اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کر دیں گے، اپنے رشتہ داروں پہ، بیوی بچوں پہ خرچ نہیں کریں گے. حالانکہ سب سے افضل کیا ہے؟ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا سب سے افضل صدقہ. اور کوئی صدقہ نہیں کر سکتے تو یہ صدقہ کر لو بھائی. لیکن اب یہ نہیں کہ سارا صدقہ وہی کر لو. آپ کہیں مجھ سے آپ نے سب سے افضل کہا، مسجد میں کون چندہ دے تو یہی صدقہ. تو یہ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اپنے گھر والوں کو اخراجات میں وسعت دینی چاہیے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خرچ کیا ہے وہ آپ نے موقع کی مناسبت سے، اور آپ کا یقینی سی بات ہے، میرا حسن ظن ہے گھر گئے ہوں گے، گھر والوں سے کہا ہوگا میرا یہ ارادہ ہے، کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہوگا بالکل ہم آپ کے ساتھ راضی ہیں، ہم اس تکلیف پہ صبر کریں گے، آپ اللہ کے لیے دیجئے. وہ لوگ ایسے نہیں تھے کہ وہ کسی کا حق سلب کر کے، اور وہ اپنے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو تصور ہم نہیں کر سکتے کہ وہ سرکار کی بارگاہ میں آ کے اپنی واہ کروانا چاہتے ہوں. یہ سب صحابہ کے نو، اللہ کی رضا کی خاطر. اس لیے ان کے کارنامے کتابوں میں لکھے گئے ہیں، ان کو سراہا گیا ہے، نبی کریم نے ان کی تعریفات کی ہیں، اس کے بدلے میں اخروی درجات کی خبر دی ہے. اگر ریاکاری کریں گے، عمل ضائع، آخرت میں کیا ملے گا؟ اس کا مطلب ان کا کوئی عمل ایسا نہیں تھا کہ وہ دنیا کے اندر اس کو دکھا کے ضائع کر دیا ہو. حسن ظن قائم رکھنا فرض ہے ہم پر کہ انہوں نے اللہ کے لیے کیا، کیونکہ نبی کریم نے اس کے جواب میں ان کے درجات کی بلندی کی خبر دی ہے. کوشش کیجئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آج کل بیان ہوں گے اور بہت ہو رہے ہیں، تو آپ ان کو سنیں، اور سننے کے بعد ان کی سیرت کی روشنی میں اپنا احتساب کر کے اپنے عمل میں چینج لے کر آئیں. خدا را اس چیز کو توجہ کریں. بس 1 منٹ آپ کا لوں گا، ٹائم ہو گیا، صرف 1 منٹ. یہ جو ہم نے ایک روش اختیار کی ہے نا کہ ذکر کو ذکر کے طور پہ رکھو، بس فضائل کو فضائل کی نظر سے سنو، یہ چیز غلط ہوتی ہے. آپ کسی کا ذکر سنیں، آپ فضیلت سنیں، لیکن احتساب کی نظر سے سنیں. یار مجھ میں کیا کمی ہے؟ ان اکابرین نے ان چیزوں کو اپنا کر اللہ رسول کی بارگاہ میں وہ مقام حاصل کیا کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے ان کے ناموں کو زندہ کر دیا. میرے لیے کیا ہے؟ آج آپ اور میں مر جائیں، چلو میں اپنے آپ کو ہٹا لیتا ہوں، چلو ویل نون پرسن ہو، لوگ جانتے ہیں، اس لیے چلے میں ہٹا لیتا ہوں. ایک عام آدمی کو سوچنا چاہیے میرے لیے کیا ہے. میں آج مر جاؤں تو شاید میرے رشتہ دار ہاتھ اٹھا کر دعا نہ مانگے. شاید آدمی بعض اوقات تو اولاد سے مایوس ہو جاتا ہے اس کے رویے دیکھ کر کے، زندگی میں کچھ نہیں کر رہے، مرنے کے بعد کیا میرے لیے ایصال ثواب کریں گے. اس لیے ہمیں ان چیزوں کو سننے کے بعد اپنا احتساب کرنا چاہیے. میرے اندر کیا چیز ہے، میں ویسا ہوں یا نہیں. اب ہم ویسے تو نہیں بن سکتے، لیکن اس کا ایک عکس تو ہمارے اندر آ سکتا ہے نا. تو اس لیے اپنے اخلاق کو اچھا کرنا، دین کے لیے قربانی دینا، دین کے لیے مصیبتوں اور آزمائشوں کو فیس کرنا، یہ تمام صدیق اکبر میں آپ کو نظر آئے گا. سرکار کا عشق، پیار، محبت، سرکار کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار. آپ زیادہ بڑی قربانی نہ دیں، ذرا نفس کی خواہش کی قربانی دے لیں. داڑھی رکھ لو یار. آپ کے نبی نے فرمایا داڑیاں بڑھاؤ، مجھے چھوٹی کرو، یہودیوں کی صورت مت بنو. 5 وقت نماز پڑھ لیجیے. آپ کے نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. سرکار نے حیا و شرم کا درس دیا. الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان سے ہے، اس کا ایک شعبہ ہے، اس کی ایک شاخ ہے حیا.
آج جو ہماری ذہنوں کے اندر بے حیائیاں ہیں نوجوانوں کے، اور نگاہوں کے اندر اور زبان کے اندر بے حیائی، گندی گندی باتیں، غلیظ سوچنا اور غلیظ چیک کرنا ہے انٹرنیٹ پر، ٹک ٹاک پر، جہاں غلاظت ہوگی وہاں نوجوان ٹھہرے گا، جہاں غلاظت نہیں ہوگی وہاں یہ چلے گا فیس بک کے اوپر، اور جہاں غلاظت ہوگی اندر سے آواز آئے گی اسٹاپ، واچ اینڈ لسن، سنو اور دیکھو، اور پوری ماہویت کے عالم میں نوجوان اس میں مشغول ہو جائے گا۔ نماز میں کبھی اتنی توجہ سے اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا جتنی ٹک ٹاک پہ مٹکتی ہوئی لڑکی کے ٹھمکے دیکھنے کے لیے متوجہ ہو جاتا ہے، بڑے استغراق کے عالم میں۔ یہ چیزیں چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔